ناظرین سلام علیکم. خصوصی پیشکش رہنما میں آج دہو الارض کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ناظرین، وہ زمین جس کو سائنسدانوں نے تقریباً 3.5 ارب سال پرانی بتایا ہے، اور تحقیقات، بگ بینگ تھیوری اور نہ جانے کتنی ریسرچز کے زیر سایہ حیات کا تقریباً اربوں سال پہلے سے موجود ہونا، اور یہ اعتراف بھی ساتھ میں کہ جتنی حیات یعنی جو ٹریلینز آف ٹریلینز کی شکل میں پائی جاتی ہے، اس میں سے 1% کا بھی 1000واں حصہ ابھی تحقیقات کے سائے میں نہیں آ سکا ہے. ہم اس سے ملاقات نہیں کر سکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ سب نہ ہو تو وحدہ لا شریک اور خداوند ذوالجلال والاکرام کو سمجھنا آسان نہ ہوگا. وہ وہی خدا ہے جو کن فیکون کے سائے میں حیات کی تخلیق کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ پوری کائنات میں نے کس کے لیے مسخر کی. لولا کا لما خلقت الافلاک. اے رسول، اگر آپ کو نہ بھیجنا ہوتا تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا. یہی نور جب شگافتہ ہوا اور ایک طویل نورانی سفر طے کرنے کے بعد جب انسانی پیکر میں ڈھلا، زمین کی طرف آیا، تو وہ ایک خوبصورت دن کہ جب ایک بوسیدہ چادر کے زیر سایہ یہ 5 نور کے ٹکڑے ایک مجسم نور کی شکل میں جمع ہوئے، تو اسی وقت جبرائیل امین قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے. انی ما خلقت سمام مبنیہ ولا ارضم مدھیہ ولا قمرم منیرہ ولا شمسم مضیہ ولا فلکن یدور ولا بحرن یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکسا. یہ زیر چادر جو 5 افراد آج جمع ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ہم یہ آسمانوں کا شامیانہ نہ لگاتے، یہ ستاروں کا آنچل نہ ہوتا، یہ قمقموں کی ایک مسلسل قطار نہ ہوتی، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ پہاڑوں کی سرحدیں، یہ سمندروں کی سبیلیں کچھ نہ ہوتی. اے اہل بیت رسول، اگر آپ نہ ہوتے، اے فاطمہ اگر آپ نہ ہوتی. ہم تو بس یہی جانتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب انہی کا صدقہ ہے، اس لیے ہم اس کے باہر نکل کر بات کرنا پسند بھی نہیں کرتے ہیں. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سعید الحسن نقوی صاحب قبلہ. انہی کی ذات سے ہم کو بہت امیدیں ہیں کہ اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کر سکیں گے. جناب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. دہو الارض کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. 25 ذی القعدہ کا دن ہمارے یہاں بہت ہی مبارک دن ہے، جی. اور اس دن جو ہے زمین اور وارثین زمین کا جو مقصد ہے، اس مقصد سے بھی یہ دن وابستہ ہے. سبحان اللہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے مکان اور مکین جو قرار دیا، جی. تو اس کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد ہے پروردگار کی بندگی. بے شک. اسی لیے یہ دن جو ہے وہ ان تینوں مناسبتوں سے وابستہ ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کا وارث بننا اور عبادت، یہ مقدمہ اس کا ہے کہ پہلے زمین ہو. جی. کیونکہ زمین کے بغیر کوئی وارث نہیں بنتا، بہت اچھی بات ہے. اور جب زمین نہیں ہوگی تو وارث نہیں آئے گا، جب وارث نہیں آئے گا تو بندگی نہیں ہوگی. تو اس لیے کہا جائے کہ جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ زمین کا ہے. اسی لیے یہ تاریخ ہمارے یہاں منسوب ہے اس اعتبار سے کہ پروردگار نے زمین کی جو سطح ہے
جی یا جس کو عام زبان میں سرفیس ایریا کہتے ہیں یا لینڈ سرفیس کہتے ہیں، اس کا جو آغاز کیا ہے جی اور اس کا جو سینٹر بنایا گیا وہ آج کے جغرافیہ کے اعتبار سے شہر مکہ تھا، جی اور مکے میں بھی وہ پوائنٹ جہاں کعبہ ہے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. وہاں سے زمین کے سرفیس کی بات میں کر رہا ہوں، پورے گلوب کی بات نہیں کر رہا ہوں یا پورے ارتھ کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے دین نے اور ہمارے قرآن مجید میں جب زمین کی گفتگو کی گئی ہے تو وہ مختلف زاویوں سے کی گئی ہے، اور اسی لیے مختلف مراحل کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایک مرتبہ پورے گلوب کی حیثیت سے گفتگو کی گئی ہے، پورے ارض کی بات کی گئی ہے. ایک مرتبہ جو ہے وہ زمین کے اندر اور اس کے مختلف جو مراحل ہیں ان کے اعتبار سے گفتگو کی گئی ہے. لہذا ہر ایک کے اعتبار سے جو آیات آتی ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ دہو الارض کے عنوان سے ہے. تو قرآن مجید میں دہو الارض کے عنوان سے کوئی آیات پڑھی جاتی ہیں؟ جی ہاں، قرآن مجید نے اس سلسلے میں جو آیت نازل فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ والارض من بعد ذالک دحاہا. جی یہ سورہ نازعات کی 30ویں آیت ہے، اور اس میں پروردگار کہتا ہے کہ اور ہم نے زمین کو اس کے بعد، دحاہا کا مطلب ہے اس کی بھی، کیونکہ عربی دیکھیے ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں. یہ دحاہا کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے یہ عربی میں شتر مرغ کے انڈے کو بھی کہا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ دنیا کا جو نظریہ ہے بالکل انڈے کی شکل میں کہا وہ جاتا ہے. جی انڈے کی شکل میں کہا جاتا ہے. تو قرآن مجید دیکھیے یعنی ایک مرتبہ جب ارض کہہ رہا ہے تو اسے پورے گلوب کو یا پوری ارض کو مراد دے رہا کہنا ہے، کیا اور بلاغت. ایک مرتبہ ارض سے جو لینڈ سرفیس ہے یا جس کو ہم سرفیس ایریا کہتے ہیں اس کو بھی مراد لیا جا رہا ہے. ہم لوگوں کی انگریزی میں جو دہو کا مطلب جو نکالا گیا ہے وہ یہ نکالا گیا ہے ایکسپینشن آف لینڈ، زمین کا پھیلاؤ. جی تو یہاں پر جو آج جو یعنی ہم 25 ذیقعد کی جو بات کر رہے ہیں اور یہاں جو دہو الارض کی بات کی جا رہی ہے وہ اسی اعتبار سے، پھیلاؤ کے اعتبار سے. جی ہاں. لہذا پورے گلوب کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے اعتبار سے میں نے کہا کہ خود اس لفظ کے اندر یہ بلاغت ہے کہ ہم اس سے پورے گلوب کی بھی بات کو بیان کر سکتے ہیں اور ہم سرفیس ایریا کے اعتبار سے بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن 25 ذیقعدہ کو جو ہماری گفتگو ہے وہ اسی بات کی ہے کہ 25 ذیقعدہ کو ہمارے یعنی جو ائمہ ہیں اور ہمارے جو پیغمبر ہیں انہوں نے جو نظریہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جو زمین کی جو سطح ہے اور جو کہا جائے کہ لینڈ سرفیس ہے اس کے پھیلنے کی جو ابتدا اور آغاز ہے وہ 25 یعنی وہ پوائنٹ جہاں سے زمین پھیلنا شروع ہوئی. اگر زمانے کے اعتبار سے بات کریں تو وہ 25 ذیقعد ہے. جی اور اگر ہم مکان کے اعتبار سے آج کی بات کریں تو وہ مکہ ہے اور کعبہ جہاں پر ہے وہ اس کا مین پوائنٹ ہے کہ وہاں سے یہ زمین کی سطح کیا ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے اور اس کے بعد پھیلتی ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں تو سائنسی اعتبار سے یہ بات ہے کہ آج بھی زمین پھیل رہی ہے، یعنی اس کا انکار نہیں ہے. شروع میں وہ بھی مانتے کہ ایک چھوٹا سا ایریا تھا جو پانی کی سطح پہ ظاہر ہوا اور اس کے بعد وہ پھیلا. اور آج بھی میں نے کہا کہ یہ نظریہ ہے کہ آج بھی زمین کی جو یعنی زمین ہے وہ رکی ہوئی نہیں ہے بلکہ وہ پھیل رہی ہے. اسی لیے آج بھی جو ہے وہ زمین کے نئے علاقے جو ہیں وہ دریافت ہو رہے ہیں. تو سائنسی اعتبار سے آج بھی پھیلاؤ کا تصور ختم نہیں ہوا ہے. میں ایک جملہ یہاں کہہ دوں کہ تو جو انٹارکٹیکا کا علاقہ ہے وہ دریافت نہیں ہوا تھا اور ابھی تقریباً 35 برس پہلے ظہور قاسم صاحب جو جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے اور مومن بھی تھے، انہوں نے وہاں اپنا ہندوستان کا جھنڈا گاڑا تھا، یعنی انٹارکٹیکا کو انہوں نے دریافت کیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدا سے ہی مقصدیت بھی مد نظر ہے، کیونکہ پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنا وہ کعبہ ہی ہے اور کعبہ ہی سے زمین کا پھیلاؤ شروع ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر زمین پر آ رہے ہیں
تو کعبے سے جڑے رہیے تاکہ سبحان اللہ، مقصدیت بھی باقی رہے اور آپ کے رہنے کے لیے جواز بھی فراہم ہو جائے. تو اس لیے یہ دن ہمارے لیے کیا ہے، وہ مقدس ہے. اور اس سے ہم پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں انسان کو کائنات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اللہ بار بار کہہ بھی رہا ہے افلا تدبرون افلا تذکرون افلا تفکرون، بار بار دعوت بھی دے رہا ہے کہ ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کی فکر کرو، اس کے بارے میں سوچو، ذرا سا سمجھو، غور و فکر کرو. غور و فکر کیا کرو اس کے اوپر. جی اس لیے جو ہے یہ مثلا دہو الارض اسی لیے اس دن کو کہا گیا. معصومین نے اس سلسلے میں اور کیا وضاحتیں کی ہیں کہ اس کی خصوصیت خالی یہی ہے کہ دہو الارض یعنی زمین کا ایکسپینشن ہوا اس دن، یا دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم مانتے ہوئے کہ اس کی برکت سے کچھ اور ہوا ہو یا یہ چیز کسی اور چیز کی برکت سے ہوئی ہو؟ دہو الارض یا 25 ذی قعدہ جو ہے جی وہ مکان کے اعتبار سے بھی گفتگو ہے اور مکین کے اعتبار سے بھی گفتگو ہے. کیا کہنا ہے، اور اگر ہم کہیں تو پوری تاریخ کو سمیٹ دیا گیا ہے اس میں. یعنی پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ زمین بچھے اور پھر کوئی آئے. کیا کہنا ہے، واہ. اسی لیے اسی تاریخ کو جناب آدم بھی جو زمین پر آئے، واہ واہ، حبوط جناب آدم بھی اسی تاریخ میں ہے. سبحان یعنی اللہ، جس دن زمین پھیلی اسی دن واہ. جناب آدم کا نزول بھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اور زمین کو کیسے جوڑا گیا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مثلا ہم تم کو زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں، تو اس لیے ہم جب روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں مختلف، یعنی ہم اگر اس کو خلاصے کے طور پہ کہیں تو پوری تاریخ کو سمیٹا گیا ہے. جی زمین کا پھیلانا، جناب آدم کا نازل ہونا، جی، اور پھر جناب آدم جو نازل ہوئے، مطلب جنت سے زمین پر جی آپ تشریف لائے، جی. اور اس کے بعد جب یہاں آئے تو رحمت الہی شامل حال ہوئی. اسی لیے جو ہم کو عبادت کرائی جا رہی ہے اس کا ایک مقصود یہ بھی ہے کہ ہم بھی مشمول رحمت الہی ہوں، واہ واہ، کیونکہ ہم آدم کی اولاد ہے نا. بے شک. تو جیسے ہمارے جد کو اللہ کی رحمت شامل ہوئی، ویسے ہی ہم بھی آج اگر 25 ذی قعدہ کو شریعت کے مطابق اعمال کریں تو ہم رحمت الہی سے جو ہیں وہ مالا مال ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ کہ جناب نوح بہت اہم ہے ہسٹری میں. یہ جو کشتی ان کی تھی اور جو وہ جودی پہاڑ پہ ٹھہری، اور جب ہم دہو الارض کی بات کرتے ہیں تو اس میں شب بھی مراد ہے اور دن بھی مراد ہے. جی 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 جی. اور اگر آپ روایات پڑھیں گے، جیسے امام رضا علیہ السلام کی جو روایت ہے اس میں رات کا بھی تذکرہ ہے اور دن کا بھی تذکرہ ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ رات میں بھی زمین کے پھیلنے کا تذکرہ ہے اور دن میں بھی پھیلنے کا تذکرہ ہے. تو اس لیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی چیز ایک بارگی تو ظاہر نہیں ہو جاتی. جی ہاں جی ہاں. تو یہ بھی ایک مرحلے وار بات ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ ایک ہی امام کی روایت ہے اور وہ شب کی بھی گفتگو میں دہو الارض کی بات کرتے ہیں اور دن کی گفتگو میں بھی دہو الارض کی بات کرتے ہیں. اسی لیے جو اعمال ہیں وہ شب کے بھی اعمال ہیں اور دن کے بھی اعمال ہیں. اس لیے یہ پروگرام بھی ہم شب میں کر رہے ہیں. اس لیے اگر یہ جو پروگرام ہمارا شب میں ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں تو دہو الارض صرف کسی دن سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ، اور یوں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے اردو میں محدودت آ جاتی ہے دن میں کہ ہم اس کو مثلا دن اور رات الگ الگ شمار کر لیتے ہیں، جبکہ عربی میں جب ہم یوم کہتے ہیں تو اس سے 24 گھنٹے مراد لیے جاتے ہیں. لیکن ہم نے کہا کہ خود روایت میں تفقیق کر کے بھی بیان کیا. اس میں یہ اچھی بات آپ نے کہی، لیکن اس میں یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے نا کہ پچھلی رات اور اگلا دن اس سے مراد ہے یا دن اور اس کی اگلی رات مراد ہے. جب ہم اسلامی نظریے سے، اسلامی نظریے سے جب ہم کسی تاریخ کو شمار کرتے ہیں تو شب پہلے ہے، چونکہ چاند کا نکلنا تاریخ طے کرتا ہے. تو پہلے شب ہے اور اس کے بعد جو ہے جو دن ہے وہ دونوں ملا کر کے شمار کیے جاتے ہیں. لیکن مثلا جو آج کی شب اور کل کا دن ملا کر کے ایک یوم بنتا ہے، یہ ایک یوم بنتا ہے. لہذا اگر آپ دہو الارض کی تعبیر دیکھیں گے تو 3 طریقے سے تعبیر آئی ہے. ایک تو یوم کے ساتھ آئی ہے، ایک نہار کے ساتھ آئی ہے، نہار جو ہمارے یہاں اردو میں دن کہتے ہیں اس کو نہار. جی جی.
اور ایک لیل کے ساتھ جو ہے تعبیر آئی ہے جس کو ہم رات کہتے ہیں. جی. تو اسی لیے میں نے کہا کہ امام رضا کی روایت میں رات والی روایت بھی پائی جاتی ہے اور دن والی بھی روایت پائی جاتی ہے، اور دونوں میں نسبت دہو العرض کی دی گئی ہے. تو اس سے ہم تمام روایتوں کو جمع کر کے اس یوم کے تصور کو بھی لا سکتے ہیں کہ یوم 24 گھنٹے مراد ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ مراحل شروع ہوا ہو، یعنی دہو العرض کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہو رات سے اور پھر وہ دن میں جاری رہا ہو، تو دن اور رات دونوں مراد ہیں. تو کیونکہ یوم کا اطلاق جو ہے عربی میں وہ دن اور رات دونوں پر ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہماری گفتگو تھی وہ یہ ہے کہ جناب آدم کا حبوط ہوتا ہے اور جناب نوح کی جو کشتی ہے اور جو وہ جودی پہاڑی پہ ٹھہرتی ہے، تو یہ ایک اہم تاریخ کا موڑ ہے جناب نوح کا. یعنی کائنات ایک دفعہ پھر سے زندگی کی پھر سے شروعات ہوئی تھی. شروعات ہوتی ہے. جی ہاں. اس کے بعد اسی تاریخ کو جناب آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. آدم ثانی اسی لیے وہ کہا جاتا ہے. اور اسی شب میں جناب ابراہیم اور جناب عیسیٰ کی ولادت کی تاریخ ہے. اب آپ دیکھیں تو پوری جو ہیومن ہسٹری ہے اس کو سمیٹا جا رہا ہے. جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ. اس کے بعد یہی جو 25 ذی القعدہ ہے، اسی دن ہمارے پیغمبر آخری حج کے لیے نکلتے ہیں شجرہ کے راستے سے، مسجد شجرہ سے حج کرنے کے لیے. ایک بہت لطیف بات یہاں پر ہے کہ جب نکلتے ہیں حج کے لیے، آخری حج کے لیے، تو یہ 25 ذی القعدہ کو نکلتے ہیں مسجد شجرہ سے احرام باندھ کر کے، اور آپ کے ساتھ جو ہیں وہ اہل بیت ہیں، مولا کائنات ہیں، بی بی فاطمہ زہرا ہیں، آپ کی بعض ازواج ہیں اور اصحاب ہیں، اور سب کے ساتھ آپ جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں. اور اسی حج میں ہمیشہ کے لیے اپنے بعد کے لیے امامت منسوب فرماتے ہیں. جو واپسی ہوتی ہے. تو یہ ایک آپ دیکھیں کہ لنک ہے. یعنی صرف آپ اس کو حج کا سفر نہ مانیے. 25 ذی القعدہ کو جب آپ نکل رہے ہیں آخری حج کے لیے تو صرف آپ اس کو حج سے ہی مربوط نہ مانیے، کیونکہ یہ حج جڑا ہوا ہے کس سے؟ غدیر سے جڑا ہوا ہے. یعنی یہ کہا جائے کہ یہ حج کا سفر بھی تھا اور ولایت کے سفر کا بھی آغاز تھا. اور ہم یہ کیسے مان لیں کہ زمین ہو تو بوتراب کا تذکرہ نہ ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. اسی لیے 25 کو زمین پھیلی اور 25 کو ہی ابو تراب کو لے کر کے پیغمبر جا رہے ہیں تاکہ ان کی امامت کا اعلان کریں. اور جب ابو تراب کا تذکرہ ہوگا تو اب نسل ابو تراب کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا. کیا کہنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسی 25 ذی القعدہ کو امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام قیام کریں گے. اب دیکھیے قیام کریں گے تو اب آپ یہ دیکھیے آغاز آدم سے ہے، وہ زمین کے لیے خلیفہ بنائے گئے تھے، لہذا پہلے زمین پھیلی، آدم آئے، ابراہیم، جناب نوح، جناب عیسیٰ، پیغمبر، امامت، اور اس کے بعد وہ آخری حجت جو اللہ نے ذخیرہ کر رکھی ہے وہ بھی اسی 25 ذی القعدہ کو کیا کریں گے؟ قیام کریں گے. تو اگر ہم دیکھیں تو 25 ذی القعدہ گویا پوری ہیومن ہسٹری کو کیا کر لیتی ہے؟ وہ پورا سمیٹ لیتی ہے، اور ایک بہت بڑی اور مقصدیت کے ساتھ سمیٹ لیتی ہے. اور ایک بہت بڑی بیوٹی اس میں یہ بھی ہے کہ جس مقصد کے لیے کائنات اس نے خلق کی تھی، یہ زمین بچھائی تھی، وہ حکومت اسی قیام کے بعد شروع ہوگی. وہ اسی قیام کے بعد شروع ہوگی. البتہ میں یہاں پر ایک اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں مختلف جو تعبیریں ہیں، کیونکہ ان کا بھی ایک یعنی ان کی بھی جو قیام ہے اس کے مراحل ہیں. آپ دیکھیں گا مختلف تعبیریں ہیں. فرض کریں کہ بعض جگہوں پر ظہور کی تعبیر ہے جی کہ ظہور ہوگا، تو اب وہاں پر آپ دیکھیں گا تو مختلف تاریخیں جو آتی ہیں اس میں بھی ایک بلاغت ہے. یعنی امام جو مکے سے ظاہر ہوں گے اس کی تاریخ الگ ہے. بعض جگہوں پہ جو تعبیر ہے وہ خروج کی ہے، یعنی نکلنے کی. اب آپ دیکھیں کہ مکے سے جو آپ نکلیں گے اس کی تعبیر الگ ہے، اور بعض جو روایت میں ہے وہ قیام کی بات ہے. تو ممکن ہے، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کبھی کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بعض روایتوں میں رمضان کا تذکرہ ہے، بعض روایتوں میں عاشور کا تذکرہ ہے،
اور بعض روایت میں جیسے ابھی یہ والی روایت میں 25 ذی-القعدہ کا تذکرہ ہے، تو آدمی کے ذہن میں یہ کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے جی کہ یہ کیا بات ہے. آپ دیکھیں گا تعبیریں الگ الگ ہے. جہاں ظہور کا لفظ ظاہر ہونا الگ چیز ہے. مکے میں ظاہر ہوں گے تو فوراً تو قیام نہیں کریں گے، سیدھی سی بات ہے. یا مکے میں آپ جب ظہور کریں گے تو کچھ دن وہاں رہیں گے اور اس کے بعد وہاں سے نکلیں گے. تو اب خروج کی تاریخ تو ہو سکتا ہے کہ امام کے ظہور کا دن اور ہو، مکے سے نکلنے کی تاریخ اور ہو، اور قیام کی تاریخ اور ہو. جی جی. تو یہاں پر جو عبارت، جو امام رضا کی جو عبارت ہے، یہاں پر انہوں نے لفظ ظہور استعمال نہیں کیا ہے یا لفظ خروج استعمال نہیں کیا ہے. یہاں پہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے وہ قیام کا لفظ استعمال کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ 25 تاریخ ان کے قیام کی تاریخ ہو. ہاں ویسے بھی ان تمام چیزوں کی تاریخیں تو ہم طے کر سکتے ہیں یا معصومین نے یقیناً بیان کی ہوں گی، لیکن ظہور کے سلسلے میں تو ویسے بھی جائز نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کہیں گے فلاں دن ظہور ہوگا، کیونکہ آپ اللہ کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں اور شاید منع بھی کیا گیا ہے. فلاں جمعہ کہہ کے معین کرنا یہ غلط ہے، لیکن جمعے کے دن ہوگا جو غیر معین ہے. لیکن جو روایت میں منع کیا گیا ہے وہ اس کے لیے کہ مثلا فرض کریں کہ ہم کہیں کہ فلاں جولائی کی جمعہ جو آ رہا ہے اس میں ظہور ہوگا، تو یہ غلط ہے. قبلہ اس میں بھی تو ایک قباحت یہ ہے کہ فرض کر لیجیے کہ جمعہ گزر گیا، اب ہم نے کہا کہ اب ایک ہفتہ تو آتے نہیں امام، اب جو کرنا ہے کر لو، جمعرات کو توبہ کر لی جائے گی. تو میرے خیال سے یہ تاریخ کا معین نہ کرنے سے زیادہ دن کو بھی معین نہ کیا جائے تو بہتر ہے. کیا ہے ایسا کچھ کہ دن کے بارے میں ذکر ملتا ہو؟ دن کا تو تذکرہ ملتا ہے، دن کا تذکرہ ملتا ہے اور وہ معتبر ہے، لیکن وہ معین نہیں ہے کہ کون سا جمعہ کس تاریخ کا جمعہ. یعنی ان روایتوں کو اب یہ نہیں کہہ سکتے یہ ٹکرا رہی ہیں، بلکہ ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں. اصحاب امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں 313 سے بات شروع ہوتی ہے اور ہزاروں میں جا کے رکتی ہے. وہ اسی لیے وہی ہے کہ کون کون کس لیول پر ہوگا، کون سے لیول پر ہوں گے. اسی لیے آج جو ہمارے ہاں ایک مشکل ہے، اور میں اس کی طرف ناظرین کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی خرابی ہو گئی کہ آدمی ایک روایت کو پڑھتا ہے لیکن اس سے مربوط دسیوں روایتوں کو وہ نہیں پڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک فیصلہ کر لیتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ بس امام کے 313 ہی لوگ ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ان کا حامی نہیں ہے، تو ہم تو ہوں گے نہیں، ہم تو ہوں گے نہیں. تو اسی لیے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جبکہ آپ دیکھیے امام کے ظہور کے وقت 313 کی بات کی جاتی ہے، لیکن جب امام مکے سے نکلیں گے تو اسی چند دن میں ہزاروں کا تذکرہ ہے کہ یعنی جس وقت اعلان کریں گے اس وقت تو 313 ہیں، لیکن خود مکے میں ابھی ہیں اور ہزاروں کی تعداد آپ سے ملحق ہو چکی ہے. اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے تعداد کیا ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. تو اس لیے کہ کیونکہ آدمی نے ایک روایت پڑھی اور بقیہ روایتوں سے کیا ہو گیا، غافل ہو گیا، اور ایک اور اس سے نتیجہ غلط نکل جاتا ہے. اور ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ جو رجعت کا تصور ہے ہمارے ہاں، تو جب زمین سے مردے نکالے جا رہے ہیں، جی ہمارے ہاں جو رجعت کا تصور ہے، جی جو ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں ان کی رجعت کا تذکرہ ہے، اور ادھر جو ضلالت و گمراہی کے اعتبار سے سب سے زیادہ پست تھے ان کی بھی رجعت کا تذکرہ ہے. اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ دونوں کو اسی دنیا میں دکھایا جائے. تو اللہ تو عادل ہے نا، بے شک اسی دنیا میں وہ ان کو دکھائے گا. اور جنہوں نے ضلالت کے راستے میں ان حق والوں پہ ظلم ڈھائے اور اپنے کو تھوڑے دنوں کی کامیابی کی وجہ سے وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں سب کچھ ہوں، ان کو بھی بلایا جائے گا تاکہ وہ دیکھیں کہ جس حق کو وہ پست سمجھ رہے تھے آج وہ پوری گیتی پہ چھا چکا ہے، اور جس کی یہ حمایت کر رہے تھے آج اس کے کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے. تو اس طریقے سے پروردگار کا جو عدل ہے وہ صرف آخرت ہی میں ظاہر نہیں ہوگا بلکہ دنیا میں بھی ظاہر ہوگا. لہذا جب امام آئیں گے تو رجعت اس معنی میں بھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مردے آ کے ملحق ہوں گے تو زندے تو ملحق ہونا ہی ہونا ہے. تو اس لیے بہرحال ایک روایت کو پڑھ کر کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہی ایک یعنی ہمارے سماج میں آج جو لوگ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں، فیس بک بھی ایک راوی بن گیا ہے. اب مثلا کسی نے ایک حدیث پڑھی اس نے فوراً جو ہے فارورڈ کر دیا. اور یہیں پر ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ جتنا ہم لوگوں کو بھیجتے ہیں اتنا اگر ہم اپنے لیے خود محفوظ کر لیں اور کرنے لگیں تو میرے جوان دوستو، ہم اور آپ سب رجت میں اٹھانے قابل ہو جائیں گے.
بس آخر گفتگو میں اعمال جو آج کے لیے ہیں، کیونکہ ہم شب دہب الارض ہم پروگرام کر رہے ہیں، اسی تفصیلات بہت بیان کی گئی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں ذرا خوبصورتی کے ساتھ آپ بیان کر دیں اختصار کے ساتھ کہ اس کے اعمال کیا کیا بیان ہوئے، کیا کرنا زیادہ بہتر ہے آج کی تاریخ میں، ہم لوگوں کو کس طریقے سے اس کو منانا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں نے تعبیر اس کو یہ کیا ہے کہ اتنا مبارک ہے کہ بعض لوگ عید بھی کہتے ہیں، عید دہب الارض بھی کہتے ہیں، گو کہ اس کا کوئی روایتوں سے ایسا ذکر نہیں ملتا ہے، مگر بہرحال تو ہم اس کو کس طریقے سے منائیں اور اس میں کیا کیا کریں ہم؟ دیکھیے، اس میں میں دو روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اسی سے ہم اعمال کی طرف بھی متوجہ ہو سکتے ہیں اور اس کی فضیلت اور اہمیت کی طرف بھی متوجہ ہو سکتے ہیں۔ ایک روایت میں اپنے ناظرین کے لیے دہب الارض کی شب کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں، اور ایک روایت دن کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو رات کی روایت ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں فی ذی القعدۃ لیلۃ مبارکہ، ذی القعدہ میں ایک مبارک شب ہے، وہی لیلۃ 15، اور یہ 25ویں کی شب ہے، ینظر اللہ الی عبادہ المؤمنین فیہا بالرحمہ، اللہ بندوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اجر العامل فیہا بطاعت اللہ اجر مئۃ صاحح، جو بھی اس میں اللہ کی اطاعت کرے گا اسے 100 عابدوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسے 100 عابد، وہ بھی عابد کیسے؟ لم یعص اللہ طرفۃ عین، جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی معصیت نہیں کی ہوگی، ایسے عابد کا ثواب دیا جائے گا۔ فَإِذَا كَانَ نِصْفُ اللَّيْلِ، اور جب آدھی رات ہو جائے، فَخُذْ فِي الْعَمَلِ بِطَاعَةِ اللَّهِ، تو اللہ کے لیے عمل انجام دو، وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھو، وَطَلَبِ الْحَوَائِجِ، اور اپنی حاجتوں کو طلب کرو، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يَبْقَى أَحَدٌ سَأَلَ اللَّهَ فِيهَا حَاجَةً إِلَّا آتَاهُ، کہا کہ کوئی بھی سوال کرنے والا نہیں بچے گا مگر یہ کہ اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شب یعنی دہب الارض کے عنوان سے، یعنی 25 یہ عبادت کی عبادت کے عنوان سے ہے۔ اب ایک روایت جو ہے وہ دن کے اعتبار سے میں پیش کر رہا ہوں، اس میں کوئی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے؟ وہ ابھی میں بیان کروں گا۔ اچھا۔ اس کے بعد جو ہے محمد بن عبداللہ سیخل کہتے ہیں کہ امام رضا 25 ذی قعدہ کے دن، یہاں پہ دیکھیں دن کی تصریح کی جا رہی ہے، ہمارے درمیان آئے اور فرمایا سومو، روزہ رکھو، فإنی اصبحت صائما، کیونکہ میں بھی روزے سے ہوں، قلنا جعلنا فداک ایو یوم ہوا، تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ آپ پر ہماری جان قربان ہو جائے، یہ آج کا دن کیا کون سا دن ہے کہ مثلا آپ روزے کی تاکید فرما رہے ہیں؟ فقال یوم نشرت فیہ الرحمہ، کہا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے اپنی رحمت کو نشر کر دیا ہے۔ وَدُحِيَتْ فِيهِ الْأَرْضِ، اور زمین کو پھیلایا ہے۔ وَنُصِبَتْ فِيهِ الْكَعْبَةِ، اور اسی دن کعبے کی بنیاد پڑی ہے۔ وَحَبَتَ فِيهِ آدم، اور اسی تاریخ کو آدم زمین پر تشریف لائے ہیں۔ اس میں گویا بعض اعمال کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے اور بعض مناسبتوں کو بھی کیا کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں ایک تو اور یہی مزے ہے کی کہ بات یہ ہے کہ یہ مہینہ بھی امام رضا علیہ السلام کا ہے، امام رضا علیہ السلام کا ہے، اور اتفاقی بات یہ ہے کہ اعمال میں یعنی 25 ذی قعدہ کے اعمال میں ایک عمل جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا بھی ہے، اللہ یعنی مستحب ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی جائے۔ مطلب یہ جو زیارت ہم بعد نماز پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مخصوص زیارتیں بھی ہیں، مفاتی میں اور موجود اصل تو زیارت وہ ہے کہ جو انسان مشہد جا رہا ہے، یعنی اصل مقصود یہ ہے کہ وہاں کی زیارت، لیکن کیونکہ ہم وہاں نہیں جا رہے ہیں تو ہمارے یہاں بہرحال مکان کے قریب اور دور ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، دل کے بس قریب اور دل دور میں ہونے کا اگر آپ جانتے ہیں کہ گنجائش ہے تو جو دور ہے وہ بھی قریب ہو جاتا ہے۔ مگر اس دن اگر کسی کے قضا روزے ہیں تو وہ مستحب کی نیت کرے گا یا واجب کی نیت کر کے روزہ رکھے؟ اگر
اس کا قضا روزہ ہے تو وہ قضا ہی کرے، یعنی قضا کرنا بہتر ہے اس کے لیے، قضا بھی کرے اور مستحب کا یعنی بھی اس کو ثواب دونوں ملے کا گا، ثواب مل جائے گا اور قضا۔ البتہ میں ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں کہ ہمارے یہاں مستحبات میں جو زیادہ ثواب رکھا گیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے کہ جو اپنی واجبات کو ادا کرتے ہو۔ جی دیکھیے دنیا میں کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے ورکر کو جو ڈیوٹی پوری نہ کر رہا ہو اس کو پارٹ ٹائم دے دے۔ پارٹ ٹائم میں زیادہ ملتا ہے، سبحان اللہ، لیکن ملتا کس کو ہے پارٹ ٹائم؟ جس نے فل ٹائم جس نے فل ٹائم اپنی ڈیوٹی پوری کر لی ہو۔ تو یہ بھی جو ہمارے یہاں مستحبات ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جو پتہ چلا واجبات انجام ہی نہیں دے رہے ہیں، فقط کیا ہے پارٹ ٹائم کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ نہیں، ہمارے یہاں مومن کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کہ وہ پہلے ڈیوٹی پوری کر چکا ہے اور اب وہ اس مرحلے میں آ گیا کہ پارٹ ٹائم میں اس نے قدم رکھ دیا ہے۔ اس لیے پروردگار جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے، دیتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ بندہ اپنی ڈیوٹی پوری کر چکا ہے، نماز واجب پڑھ چکا ہے، اب جو ہے 25 ذوالقعدہ کی مستحب نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ تو اسی لیے پہلا مرحلہ یہ کہ یہ روزہ اور روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہم نے کہا کہ 70 سال کا کفارہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ دوسری چیز ہے وہ غسل ہے، اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، انسان غسل کرے۔ اور ایک نماز ہے، وہ نماز جو ہے وہ وقت چاشت ہے۔ اب میں اپنے ناظرین کے لیے چاشت کا وقت بتا دوں کہ دیکھیے جب سورج نکلتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ نکلنے کے بعد کیا ہے، سورج جو ہے وہ بڑھتا ہے آگے۔ جب آگے بڑھتا ہے تو اس لمحے سے چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے اور ظہر سے پہلے تک جو ہے وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، مطلب 10 بجے کے قریب، یعنی سمجھئے 9 سے تقریباً کہہ دیا جائے 9 سے اور ظہر سے پہلے تک کا چاشت کا وقت ہے۔ اس میں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور یہ 2 رکعت جو ہے یہ دونوں رکعت میں سورہ حمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ والشمس پڑھنا ہے دونوں رکعت میں۔ جیسے صبح کی آپ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیے، بس یہ کہ حمد کے بعد کیا کرنا ہے، 5 مرتبہ سورہ والشمس پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں، جو لوگ مفاتی جن کے یہاں ہوں گی وہ جائیں گے تو 25 ذوالقعدہ کے اعمال میں ان کو یہ نماز بھی ملے گی اور وہ دعائیں بھی ملیں گی، اور وہ دعائیں جو ہیں وہ مخصوص دعائیں ہیں، البتہ بعض چھوٹی ہیں بعض بڑی ہیں۔ اس میں سے ایک دعا ہے جس کی ابتدا اس سے شروع ہوتی ہے، یا مقیل الاسرات، اور دوسری جو دعا شروع ہوتی ہے وہ ہے اللہم داہی الکعبہ، یعنی خود دہب الارض کے مناسبت سے جب یعنی اس دعا کا آغاز ہی داہی کے لفظ سے ہوتا ہے کہ کعبے کے نیچے سے جو زمین یعنی جہاں پر کعبہ ہے گویا وہاں سے زمین کا پھیلاؤ شروع ہوتا ہے، تو اس سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ تو یہ نماز ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کہا کہ دعائیں ہیں، اور جس قدر عبادت کر سکتا ہے عبادت کرے، جس قدر استغفار کر سکتا ہے استغفار کرے، جس قدر وہ مثلا صلہ رحم کر سکتا ہے، کیونکہ اعمال دیکھیے بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ جو آپ کو ہر دن کرنا چاہیے، اور اس دن اس کی کیا ہو جاتی ہے، بہت زیادہ تاکید ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک یعنی ہم نے کہا کہ جو امام رضا اسلام کی زیارت ہے، جس کو اس سے پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا ہے، یہ زیارت مستحب ہے اور اس کی بہت زیادہ کیا کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے۔ تو یہ بعض اعمال ہیں کہ جس کا تذکرہ روایات میں اور دعاؤں کتابوں میں موجود ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ حضور۔ اور آخر میں اپنے نوجوانوں سے اور اپنے بچوں سے، اپنی بہنوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ جس دن اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، یا یوں کہا جائے جس دن اس نے زمین کو وسعت عطا کی، اسی دن ابو تراب کے چاہنے والے اگر سجدے نہ کریں گے تو کون سجدے کرے گا؟ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے سجدوں میں اضافہ کریں۔ ہمارے معصومین کی سیرت رہی ہے، اور ہمارے اس معصوم کی کہ جس معصوم نے سب سے زیادہ زندگی کے غم دیکھے، یعنی جو نام سے ہی سید سجاد کہلانے لگا، اس نے جب نعمتیں ملیں تب شکر ادا کیا، جب مصیبتیں آئیں تب شکر ادا کیا۔ اسی لیے ہمارے ہاں ہر مقدس موقع کے اوپر اگر ہم ان ہستیوں کو سلام نہ کریں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ بھی ہم سے بہت خوش نہیں ہوتا۔ جہاں تک میرا ضمیر مجھے حکم دیتا ہے کہنے کے لیے، میں اپنے چھوٹے بھائی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ زیارت وارثہ پڑھنا نہ بھولیے، اور خصوصی طور پر زیارت عاشورہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، تاکہ ہر وبا، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر دشمن سے محفوظ بھی رہیں، اور
اس وسیع زمین پر اللہ ہمارے رزق میں بھی وسعت دیتا رہے۔ ناظرین، خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔